بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو بیٹی کی فضیلت پر ہے، لیکن زمانہ جاہلیت کے اندر جو کچھ ہوتا رہا وہ اب شروع ہو گیا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت اور آج کل کے لوگوں کے مزاج بدلے نہیں بلکہ سیم ایک جیسے ہیں۔ اب جس طرح چند ہی دنوں پہلے بیٹی کو ایک بندے نے جو ہے وہ گولیاں مار کر ختم کر دیا، ایک جنت کو جو ہے وہ اپنے پاس سے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف سے اپنے پاس سے دور کر دیا۔ بڑا ہی بدنصیب اور بدبخت انسان ہے۔ ایسے درندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، بیٹیوں سے محبت اور عقیدت رکھنی چاہیے۔ اب زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے، اس ضمن میں دو روایات سماعت فرمائیں۔ سنن دارمی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک شخص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت کے اندر بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اپنی اولاد کو سزا دیتے تھے، یعنی مار ڈالتے تھے، ختم کر دیتے تھے، اور خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ وہ آگے سے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو بلایا، وہ خوشی خوشی میرے پاس چلی آئی، اور جب بھی میں اسے پیار سے، محبت سے، عقیدت سے بلاتا وہ میرے پاس چلی آتی۔ تو اب ایک دن ایسا آیا کہ میں نے اسے بلایا تو وہ خوشی خوشی میرے پاس آئی، تو میں چلنے لگا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ آگے سے وہ شخص کہنے لگا کہ اب ایسا ہوا کہ جب میں باہر نکلا گھر سے اور راستے میں ایک قریب ہی کنواں تھا، تو جب میں اس کنویں کے پاس پہنچا تو وہ میری بیٹی بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اب میں نے اس بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر میں نے اسے کنویں کے اندر دھکیل دیا۔ اب وہ بیٹی میری جو ہے وہ کنویں کے اندر سے آوازیں لگاتی رہی، ابو جان ابو جان، چلاتی رہی، روتی رہی۔ تو کہنے لگا کہ میں اس اپنی بیٹی کو وہیں پہ چیختا چلاتا روتا ہوا چھوڑ کر واپس آ گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو بہنے لگے، اور اتنے بہے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ لیکن اب یہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے کیا کہا؟ اب وہ شخص جو ہے وہ اسلام لا چکا تھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن چکے تھے، صحابیت کا مرتبہ پا چکے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اس کا حل ارشاد فرمایا اسلام جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جتنے گناہ کیے ان کو اس اسلام نے جو ہے وہ بالکل مٹا دیا ہے۔ یعنی اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ مسلمان ہو کر ایسا کام کریں، ہمیں اجازت ہو گئی ہے، نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے ڈرنا ہے جو ہم اپنی اولاد پر، چھوٹوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس ظلم کا جو ہے وہ یہ بدلہ نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہیں بہت بڑا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو دوستو، ہماری اس ویڈیو کو مزید آگے جو ہے وہ وائرل کریں، بھیجیں، شیئر کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں، اور دوسری حدیث مبارکہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں تو مجھے اسلام کی حلاوت، مٹھاس
وہ مزہ نہیں آتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کوئی وجہ تمہیں معلوم ہے؟ تو آگے سے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر ایک گہری جگہ پہ چلا گیا، یعنی جس کو آپ یوں کہیں کہ بہت ہی گہری کسیاں تھیں، گہرے گڑھے تھے، وہاں پہ لے گیا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے میں نے پھینکنے کی کوشش کی۔ اس بچی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، یا ابت قتلتنی، اے والد، یعنی اے میرے والد محترم، کیا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ آگے سے اس شخص نے عرض کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کی ایک بات بھی نہ سنی اور میں نے اس کو دھکیل دیا۔ اب یہ حالت ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہوں مجھے اس بچی کی وہی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کون سی؟ یا ابت قتلتنی، کہ اے والد بزرگوار، کیا آپ مجھے جو ہے وہ قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ تو وہ آگے سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ میری بیٹی کا یہ جملہ مجھے بار بار کانوں میں پڑتا ہے، مجھے یاد آتا ہے، میرے دماغ کے اندر گھومتا ہے، میرے خیالوں میں جب یہ آواز گونجتی ہے تو اس وقت مجھے اسلام کی حلاوت اور مٹھاس نہیں ملتی۔ اب وہ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے یہ کام کیا تھا، اب اسلام قبول کر چکے، مرتبہ صحابیت پا لیا، لیکن اب کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، اے فلاں شخص، اسلام جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جتنے گناہ ہوئے تمام کو مٹا دیتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا زمانہ جاہلیت والا نہیں ہے۔ جاہلیت کا زمانہ کفر والا زمانہ ہوتا ہے، جب بندہ عالم کفر کے اندر ہوتا ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور جب تک ہم اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے، شفقت نہیں کریں گے، تو ہم پر نہ رحم کیا جائے گا نہ شفقت کی جائے گی۔ چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کا ادب کریں، اور بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر رحم کریں اور شفقت کریں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو دوستو، آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔